محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں خیر مقدم ہے۔ ماہ نومبر کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ میں ہوں سلطان منیار۔ پہلے سرخیاں۔ اجتماع ارکان 2024 نے ارکان جماعت میں نئی روح پھونکی۔ تجدید عہد کے دوران ارکان جماعت اشکبار۔ اڈپی ہوڈے میں ایس آئی او کی قومی مشاورتی کونسل میں تلنگانہ کے برادرم عبدالحفیظ کو 2024 اور 26 کے لیے قومی صدر منتخب۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس عام بنگلور کے جامعہ سبیل الرشاد میں کامیابی کے ساتھ منعقد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام میں بورڈ کے ذمہ داران کے ساتھ امیر جماعت اور امیر حلقہ کی خطابات۔ امیر حلقہ اور سیکرٹریز حلقہ کا مختلف مذاہب کے پروگراموں میں شرکت۔ آدی چنچن گیری مٹھ، بسوا پٹنہ مٹھ اور بಳ್ಳاری چرچ میں برادران وطن کے سامنے اسلام کی ترجمانی۔ خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند کا تاریخی اجتماع ارکان 15 تا 17 نومبر کو وادی خدا حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس کا موضوع عدل و قسط تھا۔ اس اجتماع نے ظلم کے خلاف اجتماع کا آغاز قرآن کی آیات عدل و قسط کی تلاوت اور مولانا محی الدین غازی کے درس قرآن سے ہوا، جس نے مشن کی گہرائی اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے افتتاحی خطاب میں اقامت دین کے مشن سے جڑے رہنے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجتماع ارکان میں شرکاء کو تحریک اسلامی کے مختلف نو پروگراموں میں اپنی دلچسپی اور فیلڈ کے مطابق شریک ہونے کا موقع دیا گیا۔ قیم جماعت ٹی عارف علی صاحب نے جماعت کی 10 سالہ رپورٹ پیش کی، جس میں جماعت کے کارناموں اور ترقیاتی منصوبوں کو اجاگر کرتے ہوئے مستقبل کی راہوں کا تعین کیا گیا۔ نائب امراء انجینئر سلیم صاحب، ایس امین الحسن صاحب اور ولی اللہ سعید فلاحی کی تقاریر نے شرکاء اجتماع کو تحریک کے مقاصد اور تحریک کے کاموں کی جامعیت کو اجاگر کیا، اور اسی کے ساتھ بنیادی لازمی کاموں کی طرف بھی ارکان جماعت کو متوجہ کیا گیا۔ وابستگان کے سیشن میں امیر جماعت نے الرائز کے سلوگن کے ساتھ متحرک ہونے اور اقامت دین کی جدوجہد کو تیز کرنے کی تلقین کی۔ ادراک شوکیس میں ہندوستان بھر میں ہو رہے جماعت کی کامیاب پروگراموں کو بصری طور پر پیش کیا گیا۔ حلقہ کرناٹک کے لیے 4 اسٹالز تھے، جن میں 3 دعویٰ آن ویلز، قرآن پروچن اور ایچ بی ایس ہاسپٹل کے لیے مختص ہے، جس کو زائرین نے پسند کیا، جبکہ ایک اسٹال حلقے کی جملہ کارکردگی پر مشتمل تھا۔ اس میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن، سائیکو میٹرک ٹیسٹ، شمع کلینک اور سیرت مہم کے کاموں کو زائرین نے بے حد سراہا اور ان کو اپنے ہاں ترویج دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اختتامی اجلاس میں 3 قراردادیں منظور کی گئیں: مسلمانانہ ہند کے موجودہ چیلنجز کا حل اور اجتماعی حکمت عملی، ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے متحدہ جدوجہد کی اپیل، فلسطین کی حمایت اور عالمی امن کے قیام کی اپیل۔ تجدید عہد کے جذباتی مرحلے نے ارکان کو نئے عزم کے ساتھ تحریک دی۔ امیر جماعت نے اپنی ختامی خطاب میں جرأت کے تھیم کے تحت انتھک جدوجہد، باہمی رفاقت اور اپنی تربیت پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دی۔ یہ اجتماع تحریک اسلامی کے مشن کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا، جہاں ارکان جماعت نئے ولولہ اور جذبے کے ساتھ اپنے علاقوں کی جانب روانہ ہوئے۔ 29 نومبر کو اڈپی ہوڈے میں ایس آئی او آل انڈیا ZAC میٹ میں سرپرست اعلیٰ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی کی نگرانی میں تلنگانہ کے برادرم عبدالحفیظ کو 2025 اور 26 کے لیے صدر منتخب کیا گیا، اور اسی طرح کرناٹکا زونل ایڈوائزری کونسل نے برادرم عدی الحسن کو ایس آئی او کرناٹکا کا صدر حلقہ منتخب کیا۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو اپنی منصبی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہمت، صلاحیت اور استقامت عطا کرے۔ بحر عرب کے ساحل پر ناریل کے درختوں کی پرسکون فضاؤں میں جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے، منگلور، اڈپی اور اتر کنڑا کے اضلاع سے مرد و خواتین کا ایک جمع غفیر روشن مستقبل کی طرف سیمینار کے لیے صالحات گراؤنڈ میں جمع ہوا۔ اس پروگرام کو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ضلع اڈپی نے ترتیب دیا تھا، جو بصیرت، عزم اور امید کا حسین امتزاج پیش کر رہا تھا۔ اس سیمینار میں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران نے مسلمانوں کو درپیش سنگین چیلنجز پر روشنی ڈالی اور صبر، ہمت، یقین اور ایمان کی طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے اپنے ولولہ انگیز خطاب میں فرمایا، چیلنجز سے مایوس ہونے کے بجائے انہیں مواقع میں بدلیے، معاشرتی ترقی کے لیے بلند اور عظیم خواب دیکھنے والے بنیے۔ امیر حلقہ نے امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، چیلنجز ہمارے ایمان کا امتحان ہیں، ان کا سامنا ہمیں عزت، وقار اور مومنانہ شان کے ساتھ کرنا ہوگا۔ نائب امیر جماعت جناب ملک محتسم خان نے حکومت وقت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کا اصل مسئلہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ ظلم، استحصال اور غربت جیسے مسائل ہیں، جنہیں حل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایس آئی او کے قومی صدر رمیز ای کے، نو منتخب صدر عبدالحفیظ اور ریاستی صدر ذیشان عقیل نے بھی اپنے خطابات میں نوجوانوں کو اتحاد، تعلیم اور سماجی ترقی کے لیے سرگرم ہونے کی تلقین کی۔ یہ سیمینار بصیرت افروز خیالات اور عملی حکمت عملیوں کے امتزاج کے ساتھ ایک تابناک مستقبل کی طرف بڑھتے ہوئے ملت کو نیا عزم اور حوصلہ فراہم کرتا رہا۔
ایس آئی او کرناٹکا زون کی 3 روزہ ریاستی اجلاس 1 سے 3 نومبر 2024 کو گلبرگہ میں منعقد ہوئی، جس کا آغاز ایس آئی او کے صدر تنظیم برادر رمیز ایکے کے زیر قیادت پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ اجلاس میں روحانی ترقی، تنظیمی پالیسیوں اور عصری چیلنجز پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی قائد جناب ایس امین الحسن صاحب، جناب سلمان احمد اور ریاست کرناٹک کے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے اپنے بصیرت افروز خیالات پیش کیے۔ پروگرام میں دستاویزی فلموں کی نمائش، ثقافتی پروگرام، پینل ڈسکشن کے ساتھ فلسطین کی تاریخ پر ایک مؤثر نمائش شامل تھی، جس نے حاضرین کو جذباتی طور پر متاثر کیا۔ اجلاس میں امیر حلقہ کی نگرانی میں زونل ایڈوائزری کونسل کے انتخابات عمل میں آئے، جو ایس آئی او کی جمہوری روایت کی عکاسی کرتی ہے۔ ایس آئی او کرناٹک کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی امیدوں کو جگانے پر پرعزم خطاب کیا۔ یہ اجلاس شرکاء کو تنظیم کے مشن کے لیے نئے جذبے اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کی تحریک دے گیا۔ جی آئی او ریاستی کیڈر کانفرنس 2024 الصراط المنیر تاریکی میں روشنی کے عنوان کے تحت سی ایم اے گراؤنڈ کنونشن ہال بنگلور میں 2 نومبر کو منعقد ہوئی۔ ریاست بھر سے 1300 نوجوان لڑکیوں کی شرکت سے کانفرنس منعقد ہوئی۔ امیر حلقہ کے جی آئی او کے پرچم کشائی سے پروگرام کا آغاز ہوا، جبکہ بہن جویریہ بلاری نے تذکیر بالقرآن پیش کی۔ صدر حلقہ سیما تاج نے جی آئی او کے کردار کو طالبات اور نوجوان خواتین کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم قرار دیا۔ امیر حلقہ محمد سعد بلگامی اور سیکرٹری حلقہ یوسف کنی نے جی آئی او کرناٹکا کی جانب سے الصراط المنیر سیوینئر کا اجرا کیا۔ سماج کی تعمیر نو اور مسلم خواتین کا کردار موضوع پر مباحثہ ہوا، جن میں کئی اہم مقررین نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی خان مبشرہ فردوس نے راہ عظیمت راہ جنت پر روشنی ڈالی، جبکہ ڈاکٹر طہ متین نے اسمال تھنگس بگ امپیکٹ کے تحت نوجوانوں کو صبر، شکر اور ذکر کے ذریعے زندگی سنوارنے کی تلقین کی۔ سیکرٹری حلقہ تشکیلہ خانم نے کہا کہ ایمان پر مبنی روحانی رشتہ پاکیزہ ہے اور اللہ کے احکامات کو تھامنا نوجوان لڑکیوں کے لیے اصل حل ہے۔ صدارتی خطاب میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے طالبات کو کردار اور اخلاق کو اسلام کے مطابق سنوارنے اور جی آئی او کے افراد کو معاشرے میں نمونہ بننے کی ترغیب دی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا 29واں اجلاس 25 اور 26 نومبر 2024 کو بنگلور کے جامعہ سبیل الرشاد میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس اہم اجلاس میں ملک بھر سے علماء اور دانشوران اور مسلم قیادت نے شرکت کی، جس میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی اور بورڈ کے مرکزی ذمہ داران نمایاں رہے۔ حلقہ کرناٹک سے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، سیکرٹری حلقہ یوسف کنی، مولانا وحید الدین خان عمری مدنی، اسسٹنٹ سیکرٹری محمد طلحہ شریک رہے۔ اجلاس میں مسلم پرسنل بورڈ کو درپیش چیلنجز، شریعت کے تحفظ اور وقف ترمیمی بل 2024 کے ساتھ مسلمانوں کے سماجی، تعلیمی، قانونی مسائل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ شرکاء نے ملک کے موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو اتحاد، استقامت اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دیا۔ یہ اجلاس امت مسلمہ کے اتحاد اور شریعت کے تحفظ کے عزم کو تقویت دینے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی اجلاس کے اختتام پر قدوس صاحب عیدگاہ میدان میں ایک عظیم الشان عوامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ بورڈ کے ذمہ داران اور ملک بھر کے علماء و دانشوران نے ملت کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی اور ہمت اور استقامت کے ساتھ جد و جہد پر زور دیا۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسین نے اسلام پر استقامت، برادران وطن سے تعلقات اور اسلام کا ابدی پیغام پہنچانے اور رائے عامہ میں مثبت تبدیلی لانے کے 4 نکاتی فارمولے پر زور دیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کو مسائل کا حل قرار دیا۔ بیدر کے شاہین کیمپس میں فہمی کرناٹک کے 2 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 175 سے زائد تعلیمی اداروں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر فہمی کے جنرل سیکرٹری سید تنویر احمد نے تعلیمی اداروں کو سماج سے جوڑنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کانفرنس میں مقررین نے تعلیمی اداروں کے معیار کو بلند کرنے اور ملت کی ترقی کے لیے تعلیمی کوششوں کی ضرورت پر بات کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے اداروں کو صرف اضافہ نہیں بلکہ معیار بلند کر کے مثالی بنانے کی بات کی۔ پروفیسر منظور احمد نے تعلیم کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد خالد مبشر الظفر نے تعلیمی اداروں کے لیے ٹھوس منصوبے تیار کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جبکہ محمد عبداللہ جاوید نے اساتذہ کو مجسمہ قرآن بن کر طلبہ کی تربیت دینے کی ضرورت پر بات کی۔ ڈاکٹر طہ متین نے انقلاب کے لیے بلند خواب دیکھنے اور قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کانفرنس میں 30 نئے ممبرز کا اضافہ ہوا۔ تلنگانہ، مہاراشٹر اور بہار سے وفود نے بھی شرکت کی۔ اختتام پر لائحہ عمل پیش کیا گیا اور شرکاء کو مومنٹو اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ آدی چنچن گیری مٹھ کی دعوت پر سیکرٹری حلقہ محمد کنی نے برادران وطن کے تعلیم یافتہ دانشوران، ماہر تعلیم اور معاشرے کے ذمہ داروں کی کثیر تعداد کی موجودگی میں اسلام میں انسانیت اور معاشرے میں امن اور ہم آہنگی پر اثر انگیز خطاب کیا۔ اسی طرح 21 نومبر کو گاوی مٹھ بسوپٹنا میں سالانہ اجلاس میں جماعت اسلامی ہند کے ریاستی سیکرٹری اکبر علی اڈپی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم سب ایک ہی خدا کی مخلوق اور ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ محبت اور معافی کے ساتھ زندگی گزارنا ہی سماج کے لیے دین کا حقیقی پیغام ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور انسانوں کے تعلقات کو مضبوط بنانا ہی دین کا مقصد ہے۔ اجلاس میں بڑی تعداد میں برادران وطن کے مرد و خواتین شریک ہوئے۔ بಳ್ಳاری کے کیتھولک ڈائیوسس چرچ کے پلیٹینم جوبلی پروگرام میں چیف منسٹر سدرامیہ، کئی ایم ایل ایز، ایم پیز اور مختلف کمیونٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔
اس پروگرام میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے ملک کی تعمیر میں مذہب کا کردار کے موضوع پر خطاب کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی اقدار ملک کی ترقی اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بنیاد فراہم کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کثیر المذہبی ہندوستانی معاشرے میں ہم آہنگی اور باہمی احترام کی ضرورت پر روشنی ڈالی، ایسے وقت میں جب مذہبی اختلافات کو بنیاد بنا کر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے بین المذاہب پروگرام سماجی ہم آہنگی کے فروغ اور قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہیں۔ پلاٹینم جوبلی کے پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور برادران وطن کے جم غفیر تک تحریک اسلامی کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ منگلور کے بولار اسلامک سینٹر میں امیر حلقہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور موجودہ حالات میں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں رائے عامہ میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے برادران وطن سے روابط بڑھانے کی تلقین کی۔ امیر حلقہ کا اوپیننگڑی میں مقامی جماعت کا دورہ رہا۔ اس دورے کے دوران امیر حلقہ نے مقامی جماعت کے کاموں کا جائزہ لیا اور وابستگان، معززین شہر اور عائشہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے اساتذہ و طلباء سے خطاب کیا۔ امیر حلقہ نے عائشہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے اس کی تعلیمی معیار اور خدمات کی ستائش کی۔ یہ دورہ تنظیمی اور تعلیمی میدان میں مزید بہتری کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کا ذریعہ رہا۔ کشتگی میں دورے کے دوران امیر حلقہ کے ہاتھوں دفتر کی عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ مزید برآں کپل میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے امیدوار ارکان سے ملاقاتیں کی اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اب کچھ مقامی خبریں۔ ریاستی بجٹ میں پچھڑے طبقوں اور اقلیتوں کے لیے مختص فنڈ کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کی جانب اہم قدم کے طور پر بلاری میں ناگرک سیوا کیندر کا افتتاح امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے اس اقدام کو سماج کی ضروریات کو پورا کرنے کی ایک عملی کوشش قرار دیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے حصے سے کونسلر عبدالرزاق اور سماجی کارکن سنیل موجود تھے، جنہوں نے اس اقدام کو ایک امید افزا قدم قرار دیتے ہوئے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے پی آر او ریاض کپل بھی موجود رہے اور اس کارروائی میں فعال کردار ادا کیا۔ ناگرک سیوا کیندر کا قیام مقامی کمیونٹی کو ریاستی اسکیموں اور وسائل سے فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ بھٹکل میں سدبھاونا منچ کے زیر اہتمام یوم آئین کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر نینا نے کہا، بھارتی آئین سب کے لیے رہنما روشنی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے اصول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدر سدبھاونا منچ بھٹکل نے آئین کی سماجی انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے فروغ میں اہمیت کو اجاگر کیا، جبکہ دیگر مقررین نے ان کے اصولوں کو سمجھنے اور اپنانے پر زور دیا۔ اسی طرح بلاری میں اے پی سی آر کے زیر اہتمام پروگرام میں آئین کی پریامبل کا مطالعہ اور اس کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقامی رہنما ناصر علی نے کہا، آئین ہمارے حقوق کا محافظ ہے اور ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترام سکھاتا ہے۔ دونوں شہروں میں ہونے والے ان پروگرام نے آئین کی اہمیت اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں اس کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ موجودہ دور میں جب تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے اقدامات قومی اتحاد اور شہری ذمہ داریوں کے شعور کو بڑھانے میں اہم ہیں۔ انتقال پرملال بیلگام کے رکن جماعت جناب محمد رسول مڈی والے صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اللہ واحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاسن کے جی ایم میموریل اسکول میں ایچ آر ایس اور سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کے ہاسن یونٹ کی طرف سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہڈیوں کے ماہرین، نیورو سرجنز، آنکھوں کے ماہرین، بچوں کے ماہرین اور دیگر طبی ماہرین کے ساتھ شہر کے 16 معروف ڈاکٹروں نے تقریباً 500 مریضوں کا علاج کیا۔ اس کیمپ میں مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر بشیر، ڈاکٹر نور سلطان اور ڈاکٹر حبیب نے خطاب کیا اور جماعت اسلامی ہند کے مقامی اراکین بھی موجود تھے۔ بنگار پیٹ بروز ہفتہ 9 نومبر کو مسجد اعظم میں مسجد درشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس این نارائن سوامی ایم ایل اے بنگار پیٹ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پروگرام میں اسسٹنٹ سیکرٹری ریاض رون اور پی آر او داوا محمد نواز بطور ریسورس پرسن شرکت کی۔ برادران وطن مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے مسجد درشن پروگرام میں شامل رہے۔ اس پروگرام نے برادران ملت میں برادران وطن کے ساتھ روابط کو بڑھانے، دعوتی کام کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ مسجد اور جماعت اسلامی بنگار پیٹ کے ذمہ داروں کی جانب سے ایک اظہار تشکر کی نشست منعقد کی گئی۔ سندھنور کے ستیہ گارڈن میں 23 اور 24 نومبر کو سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے زیر اہتمام ریاستی سطح کے مردوں کی کبڈی ٹورنامنٹ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ریاست بھر سے 25 ٹیموں نے حصہ لیا اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ افتتاحی تقریب میں معزز مہمانان سیکرٹری حلقہ جناب اکبر علی اڈپی اور سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے ریاستی صدر لبیش شافی شریک رہے۔ فائنل میچ میں گدگ اور وجے پور کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ مقررہ وقت میں اسکور برابر رہا، لیکن اضافی وقت میں گدگ کی ٹیم نے فتح حاصل کی۔ وجے پور کی ٹیم نے بہترین کارکردگی دکھا کر دوسرا مقام حاصل کیا۔ اختتامی تقریب میں شری مہالنگا سوامی جی، ڈاکٹر چن بسوراج پاٹل اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ نے نہ صرف نوجوانوں میں کھیلوں کا جذبہ پیدا کیا، بلکہ ان میں صحت، اسپورٹس مین اسپرٹ اور اخلاقیات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
21 और 22 दिसंबर को बेंगलुरु के शफी बाग में मुनक्कद होने वाली मजलिस उलमा की रियासती कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सेक्रेटरी हल्का और नाज़िम आला मौलाना मोहिद्दीन खान उमरी मदनी, नाज़िम इलाका और कोऑर्डिनेटर मजलिस उलमा मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी और मौलाना उबैदुल्लाह उमरी मदनी की क़ियादत में रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। 7 नवंबर को अमीर हल्का मजलिस उलमा के ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में उलमा कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का इजरा किया गया। इज्तिमाई अरकान के मौके पर तहरीक इस्लामी कर्नाटक से वाबस्ता उलमा कराम की एक नशिस्त रखी गई। चिकबल्लापुर, बेंगलुरु के यशवंतपुर और बेंगलुरु साउथ समेत दीगर मकामात पर मुनक्कदा उलमा के प्रोग्रामों में मिल्लत के उलमा कराम की बड़ी तादाद शिरकत की। इन प्रोग्रामों का मकसद कॉन्फ्रेंस के लिए शऊर पैदा करना और उलमा को मुत्तहिदा तौर पर तहरीक इस्लामी के मकासद की तरफ मुतवज्जा करना है। रियासत भर में जारी ये सरगर्मियाँ कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए एक भरपूर तहरीक का मंजर पेश कर रही हैं। शफी बाग बेंगलुरु में CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हल्का कर्नाटक की जानिब से रियासत भर के मुकामी मेंटर्स के लिए बड़ी कामयाबी के साथ 2 रोज़ा वर्कशॉप इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ से नायब अमीर जमात मोहतरम यस अमीनुल हसन साहब और मरकज़ी सेक्रेटरी जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब की शिरकत रही। दोनों ने मुख्तलिफ अनामीन पर गुफ्तगू करते हुए मेंटर्स की जिम्मेदारियों को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि मिल्लत की मौजूदा सूरत हाल में मुसलमान बच्चों की हमाजती तरबियत के साथ साथ इनकी दुनियावी तालीम और बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को निखारने की ज़रूरत है। इस मौके पर मौलाना हामिद उमरी और मोहतरमा तश्कीला खानम, असिस्टेंट सेक्रेटरी रियाज रोन, इनके अलावा दीगर ज़िम्मेदारों ने भी मेंटर्स की भरपूर रहनुमाई फरमाई। रियासत भर से तकरीबन 140 मेंटर्स ने वर्कशॉप से इस्तिफ़ादा फरमाया। जमात इस्लामी हिंद RT नगर ने मोअज़्ज़िज़ीन के साथ एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किया। बाहमी तारुफ़ के बाद तबादले ख़याल में जमात इस्लामी हिंद का तारुफ़ और उसके 4 साला मंसूबे के नुकात शुरका के साथ शेयर किए गए। आखिर में सेक्रेटरी हल्का मोहम्मद यूसुफ कनी साहब ने मोअज़्ज़िज़ीन को खिताब किया और जमात की सरगर्मियों से ताउन की अपील की। अब तक के लिए इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।